السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی 1 سال بعد شادی ہوگی تحسین کی اور 1 سال تک آپ کو ایک نیا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا، اس پہ کریں گے بات۔ اس کے بعد بات کریں گے گولڈ کا سیٹ۔ آج خریدنے گئی تو شاپ بھی دکھائی، گولڈ کے سیٹ بھی دکھائے، سب کچھ دکھایا، لیکن بات پکی والا سیٹ جب خریدا گیا تو ایک بھی کلپ نہیں لگایا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے؟ اس کے بعد بات کریں گے کہ آج جو شبانہ جی آپ نے بات کی نا، یہ اگر آپ پہلے کر لیتی نا، بہت پہلے کر لیتی تو اتنا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پریشان کیا گیا ہے، شاید آپ کو کوئی پریشان نہ کرتا۔ تو بس بات سمجھنے کی ہے، لیکن آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کر دی سمجھنے میں۔ بہرحال جی ویڈیو بہت اہم ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو جی ایک نئے اور خوبصورت اور انٹرسٹنگ کانٹینٹ کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ہم پاکستانیوں کا جو سب سے موسٹ فیورٹ کانٹینٹ ہے وہ ہوتا ہے جی شادی کا، اور اس کے بعد ہوتا ہے پریگننسی کا، اور اس کے بعد ہوتا ہے ڈیلیوری، اور پھر بچہ کیسے بڑا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا فیملی ولاگرز جو ہیں ان کا ایک تو ایزی، سب سے آسان کہ اس پہ آپ جتنی مرضی ویڈیوز بنا لیں، جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے ایکسائٹمنٹ، جتنے مرضی ایکسائٹ قسم کے ٹائٹل تھمبنیل لگا لیں تو اس پہ آپ کو ویوز ملتے ہی ملتے ہیں۔ یہ تو فیملی ولاگرز کا یہ ایک تو پسندیدہ کانٹینٹ ہے، اور دوسرا دیکھنے والوں کا بھی موسٹ فیورٹ جو ہے نا یہ کانٹینٹ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی، بس میں کہتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں میں یہ ایک خرابی نہ ہوتی جو یہ ہے، تو شاید آج ہم بھی ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتے، اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ آج دنیا میں ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ جو ہے وہ مانا جاتا۔ تو ہمارا کیا ہے کہ بھی ہم لوگ اپنی کام، اپنے سکلز، اپنی محنت، اپنی اسٹڈیز اور اپنے جو اس چیز پہ دھیان دینے کی بجائے ہمارا بس یہ ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں شہر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں بستی میں کیا ہو رہا ہے، اور فلاں ٹک ٹاکر کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اور آج کل جو سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ ہے جو ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، وہ ہے جی موسٹ فیورٹ جو ہمارے فیملی ولاگرز ہیں ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریاکشن ویڈیوز بنانے سے پہلے میں ان چیزوں کو بالکل بھی سمجھتی نہیں تھی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی لوگ کیوں ویڈیو بناتے ہیں اور دیکھنے والے کیوں اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میں ان ساری چیزوں کو سے دور تھی۔ ابھی بھی میں، آپ یقین نہیں کریں گے لیکن میں بالکل بھی ٹی وی، ڈرامہ، فلم اس طرح کی کچھ بھی چیز نہیں دیکھتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں بڑی کوئی ویلی ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویڈیو بنانے کا ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور کسی حد تک تبدیلی آ بھی رہی ہے، اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گی۔ تو جی اب یہ موسٹ فیورٹ ہمارا جو کانٹینٹ ہے، اس کو دیکھنے میں ہم اپنی اتنی انرجی صرف کرتے ہیں کہ ہمارا نہ تو اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان ہے، اور نہ ہی ہمارا اپنے اس ملک کی ترقی میں کوئی ہم لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں فیملی کنٹینٹ بنانے والوں کے ساتھ بھی درپیش ہیں، کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے پیسہ کمانے کا، اور جو بھی بچے نئے ان کے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر بنائے جا رہے ہیں۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اب سارے کے سارے جتنے بھی نئے پیداوار ہے وہ سارے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر ہی پیدا ہوں گے، نہ تو کوئی آرمی ایئر فورس میں جائے گا، اور نہ ہی کوئی انجینئر ڈاکٹر بنے گا، اور نہ ہی کوئی دنیا میں پاکستانی جو ہمارے بچے ہیں کوئی نام روشن کریں گے ہمارے ملک کا۔ سارے کے سارے ٹک ٹاکر بنیں گے، کیونکہ بھئی فیملی ولاگر ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ ماں باپ اتنا ایزیلی پیسہ کما رہا ہے تو بچے کیوں پھر سٹرگل کریں گے۔ تو اب آپ ایک اور فیملی کے کانٹینٹ کے لیے تیار رہیں جی، تحسین کی شادی 1 سال بعد ہوگی، تو اس کے لیے ابھی سے کانٹینٹ جو ہے وہ ریڈی، مطلب کانٹینٹ شروع ہو گیا بننا، اور آج جو ہے وہ سیٹ پسند کیا گیا، اور پھر کبھی جوتا، کبھی کپڑا، کبھی لہنگا، کبھی چادر، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی، تو پھر 1 سال پورا اس جہیز کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر ایک دن بیٹھ کے اس کی لسٹ بنے گی، جیسے امبر کی شادی پر لسٹ بنی تھی، اور تمام سامان جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں واش روم چپل تک جو ہے اس کو ریٹن میں لکھا گیا تھا کہ ہم نے یہ بھی اس میں ڈالی ہے جہیز میں۔ ویسے تو میں جہیز کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس چیز کے ضرور خلاف ہوں
کہ ماں باپ جیز کو پروموٹ کرنے کے خلاف ہوں میں، تو جیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اپنی بچے یا بچی کو کوئی بھی گفٹ تحفتاً دے رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سیکرٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ دیکھنے والے بہت سارے بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کی بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے. تو حد سے زیادہ جب شو آف کرتے ہیں نا، یہ تو کرتے ہیں اپنے ویوز کے لیے، ڈالرز کے لیے، لیکن پھر دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ دل آزاری کرتے ہیں، اور اس دل آزاری کے بعد پھر ان کو کوئی ثواب تو نہیں ملتا ہوگا نا یقیناً. تو اس بات پہ بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. تو ویسے تو ہر ماں باپ اپنی حیثیت کے حساب سے، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ کو اپنی حیثیت اور اس زمانے کے حساب سے انہوں نے چند چیزیں دی تھیں، تو اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بھئی ہر ماں باپ اپنی بچی کو، بس ماں باپ تو ایک جان ہی نہیں دیتے اپنے بچوں کے لیے، باقی سب کچھ وہ دیتے ہیں. تو لیکن ہر کسی کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دکھاوے سے ذرا پرہیز کرنی چاہیے. تو یہ لکھنا بس بنا لیا، ٹھیک ہے، دے دیا، جب بیٹی استعمال کرے گی تو سب کو نظر آ جاتا ہے کہ بھی ماں باپ نے ماشاءاللہ ہر چیز دی ہے. بار بار لکھنا، بار بار بتانا، بار بار ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کے میں سخت خلاف ہوں. تو جی اب کیا ہے کہ بھئی نمود و نمائش تو ویسے تو عام زندگی میں اتنی نہیں رہی، جیسے پہلے جہیز دکھائے جاتے تھے، بریاں بچھائی جاتی تھی، لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ یوٹیوبروں نے کسر جو ہے نا وہ پوری کی ہوئی ہے. یہ اتنی نمود و نمائش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھنے والوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کوئی دنیا کی نعمت ہے ہی نہیں. ان کو ایسا فیل ہوتا ہے، اور یہ بڑی غلط چیز ہے، یہ بہت غلط چیز پروموٹ کی جاتی ہے. اب 1 سال رہ گیا، ٹھیک ہے، شبانہ جی نے اچھا فیصلہ کیا کہ چلے میں نے سیٹ لینا ہے، کہ سونا جو ہے دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ آپ 1 سال پہلے ہی یہ چیز دکھا بھی دیں اور بتا بھی دیں. آپ لے لیتی، سیکرٹ رکھ دیں کہ بھئی میں نے تیاری کرنا شروع کر دیا، 1 سال کے بعد میں ٹائٹل بھی بے شک لگا دیتی اور کہہ دیتی کہ بھئی میں نے کچھ چیزیں جو ہے ان کو اب خریدنا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ مہنگائی کے حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. لیکن دکھانا ضروری نہیں تھا. پھر گولڈ کی شاپ پہ جانا، دکھانا، سیٹ دکھانا، تو کتنے بچوں کی دل آزاری ہوئی ہوگی. اور اس کے بعد پھر سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ محترمہ شبانہ جی آپ نے گولڈ کا ہاف سیٹ جو دیا اس کا بھی بہت راگ الاپا، اس پہ بھی 3-4 ویڈیوز بنی، اس پہ بھی بار بار اس کو دکھایا گیا، بار بار اس کے اوپر بات کی گئی، ہر ویڈیو میں بات کی گئی. اگر میں چاروں کی ویڈیوز کا ذکر کروں تو چاروں کی ویڈیوز میں اس کو مطلب کہ اتنا کوئی دکھایا گیا، اتنا اس پہ بات ہوئی کہ بس کچھ نہ پوچھیں. لیکن اس سیٹ کو خریدتے وقت آپ نے نہ تو شاپ دکھائی، نہ آپ نے کوئی کلپ بنایا، نہ ہی آپ نے اسی طرح جس طرح آج زیور پسند کرنے گئی ہیں، یا زینب کے آپ جب گولڈ کی وہ پسند کرنے گئی تھی، تو اس لیے دال جو ہے نا پوری کالی ہے، یا تو وہ سیٹ آرٹیفیشل ہے، یا پھر وہ سیٹ پرانا ہے جس سے آپ نے ایک بہو کو جیسے دوسری بہو کو دے دیتے ہیں لے کے، یا پھر آپ کا پڑا تھا، جو بھی معاملات ہیں غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے. لیکن جو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ آرٹیفیشل سیٹ ہے، یا پھر اس کی وہ پرانا سیٹ ہے، نیا تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ بات انہوں نے ہم سے چھپائی ہے، کسی کو نہیں بتائی، حالانکہ بتا بھی دیتے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. اس میں کوئی شرم حیا والی بات نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کی حیثیت نہیں بن رہی گولڈ دینے کی، اور بات پکی پہ کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا گولڈ دینا، لیکن وہی بات آتی ہے نا نمود و نمائش کرنا ضروری ہے. اب بات پکی میں اور کوئی خاص چیز نہیں تھی، نہ کپڑا نہ جوتا، کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی، نہ ہی فیملی والوں نے کوئی خرچہ کیا. ان کا مطلب بہت ہی آسان بات پکی ہوئی ہے، بالکل خرچہ نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ بیٹی والوں پر ڈالا گیا. انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا، اور باقی بھی ان کے خرچے جو ہیں ان سے دگنے ہو گئے تھے. تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے زندگی کو عذاب نہیں بنانا چاہیے، ایک دوسرے کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک اچھا میسج بھی، آپ ایک انفلوئنسرز ہیں 4 کے 4 آپ کے گھر میں، تو آپ ایک اچھا میسج بھی کنوے کر سکتی ہیں. تو آپ کے گھر سے ہمیشہ ایک نیگیٹو جو ہے نا میسج کنوے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ تنقید کا نشانہ بنتی ہے. اب جی بات آ گئی ہے کہ بھئی آج جو لہجہ اپنایا گیا کہ بھئی ہمارے نام نہ بگاڑیں. اگر آپ نے ہمارے ویڈیو پہ کانٹینٹ پہ بات کرنی ہے بے شک آپ کریں، لیکن ہمارے نام نہ بگاڑیں. تو یہ بات اگر آپ کچھ عرصہ پہلے کر دیتی، 6 مہینے 5 مہینے پہلے کر دیتی، جب ہلکا پھلکا سا ریاکشن شروع ہوا تھا، تو اس ٹائم دل بڑا کرتی اور آپ کہتی کہ کوئی بات نہیں، ہر یوٹیوبر پہ بات ہوتی ہے، تمام کنٹینٹ کریٹرز پہ بات ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے.
تو اگر آپ نے بھی بات کرنی ہے لیکن آپ جو ہے وہ تمیز سے ہمارا ذکر کریں، ہمارے کانٹینٹ تک رہیں، ہمارے کانٹینٹ پہ بات کریں، ہماری کوئی غلطی نظر آتی ہے اس پہ بے شک آپ تنقید بھی کریں، لیکن برائے مہربانی آپ ہمارے نام نہ بگاڑیں۔ اب اتنا کچھ ہو گیا، آپ کو کیا کیا بولا گیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے سبسکرائبرز بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کا نام مت بگاڑا کریں، اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری اپنی نیچر ایسی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس ٹائم میں بھی غصے میں تھی تھوڑی سی، کیونکہ گڑیا کی طرف سے بہت زیادہ بیڈ لینگویج اور گندے میسیجز جب آئے تھے تو میں بھی بہت زیادہ اس میں ہو گئی تھی، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرے بچوں کو پھر جیسے تدفین کے کامنٹس انہوں نے کیے، تو غلطی آپ اپنی بھی مانیں نا، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل نرم ہے نا تو آگے بھی کوئی سخت دل پتھر دل لوگ نہیں ہوتے میڈم شبانہ جی، ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہتے ہیں کہ نرم گوشہ رکھا ہوا ہے، تو برائے مہربانی اپنی تربیت پہ بھی توجہ دیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی لگام میں ڈالیں، ٹھیک ہے نا، باقی بات تو ہوگی، جس چیز پہ تنقید بنتی ہے اس پہ تنقید ہوگی، کوئی آپ انوکھی نہیں ہے، آپ دنیا کے کوئی انوکھے یوٹیوبر نہیں ہے کہ بھئی آپ پہ صرف بات ہو رہی ہے، آپ بھی ان تمام میں شامل ہیں جو اس معاشرے میں کوئی اچھی چیز جو ہے نا نہیں دکھا رہے لوگوں کو، تو تنقید تو اس پہ ہوتی ہے پھر جب آپ اس طرح کے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، جیسے ابھی آپ نمود و نمائش آپ کی شروع ہو گئی ہے، ابھی سے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ لہنگے وہنگے دکھا کے ٹائٹل لگا دیے، تو ہم نے کیا کہا ہے آپ کو، تو 1 سال طویل کا یہ کانٹینٹ ہے جی، ہم نے کیا کہنا ہے ان کو، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب آپ لمٹ کراس کرتے ہو نا تو اس ٹائم آپ پہ تنقید ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جو میں کہتی ہوں کہ ایک امبر کی شادی کے ٹائم انہوں نے 3 مہینے کانٹینٹ چلایا، چلے آپ نے چلائیں، لیکن جس قدر یہ چیزوں کی نمود و نمائش کی گئی، بہت ہی میں کہتی ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اب پھر وہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور 1 سال تک وہ سلسلہ رہے گا، اور اگر آپ اتنے مذہبی اور اتنے دینی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ شادی کو آسان بنائیں نا، آپ نکاح کو آسان بنائیں، نہ اپنے پہ بوجھ ڈالیں نہ بچوں پہ بوجھ ڈالیں، کیونکہ آپ بھی مڈل کلاس فیملی ہیں، نہ ہی دلہن والوں پہ بوجھ ڈالیں، وہ بھی بہت زیادہ کوئی اتنے بیچارے نہیں ہیں کہ بھئی بہت جہیز دیں، ابھی شادی ہو رہی ہے محتر کے بھائی کی، تو آپ اس کے ساتھ ہی اپنی بہو کی رخصتی کروا لیں سمپل طریقے سے، بعد میں جو بھی جہیز وغیرہ ہے وہ دیتے رہیں گے، لیکن نہیں جی، آخر ہم لوگ یوٹیوبر ہیں، آخر ہم انفلوئنسر ہیں، ہم لوگوں کو کانٹینٹ بنا کے دکھانا ہے، تو 1 سال تو لگتا ہے نا، پھر اس میں 1 سال تو کمائیں گی نا، اور اب ٹینشن یہ ہے کہ دوسرا گھر، تو اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ اپنا گھر خریدیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، نہیں ہے تو پھر اوپر پورشن ہے آپ بنائیں، ایک اچھا سا بڑا سا کمرہ اپنی بہو کو بنا کے دے دیں، اس میں کیا ٹینشن ہے، تو لوگوں سے مشورہ تو تب لیا جاتا ہے نا جب آپ لوگوں کو آپ کی پتہ ہو کہ آپ کے فائنینشلی طور پہ آپ لوگ کتنے وہ ہیں، آپ کتنا کما رہے ہیں یا آپ کے پاس کتنی سیونگ ہے، یا آپ گھر لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، تو پھر آپ مشورہ لینا، ہمیں کیا پتہ کہ آپ کے پاس کتنی سیونگ ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی، تو لوگوں سے تو مشورہ لینا ان باتوں پہ فضول ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔